آپ کے روٹین کو اسٹریچ کرنے کی تربیت ہے یہ. یعنی آپ کا جو بھی روٹین ہے آپ کو اس کو اسٹریچ کرنا ہے. وہ کس طرح؟ مجھے کم کھانا اور کم سونا ہے. اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو میرا ڈیلی روٹین ہے اس میں روزے کو ایڈجسٹ کروں تو پھر تو آپ اس پوری اسکیم کو ہی نہیں سمجھ رہے. مجھے میکسیمم اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے کہ میں کم نیند میں زیادہ عبادت کیسے کروں گا. اس سے میری ٹائم مینجمنٹ ہوگی. یہ وہ سسٹم ہے جس کے اندر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے روزمرہ کے کام میں بھی تخفیف نہیں کروں گا اور پلس اپنے ٹائم کے اندر سے میں عبادت میں ٹائم ایڈ کروں گا تاکہ میں اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈال کے ٹرین کر سکوں. رمضان میں وقت کے بہتر استعمال کے لیے کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے؟ دیکھیے، اگر روزے کی آپ فلسفے کو سمجھیں گے تو آپ کے روٹین کو اسٹریچ کرنے کی تربیت ہے یہ. یعنی آپ کا جو بھی روٹین ہے آپ کو اس کو اسٹریچ کرنا ہے. وہ کس طرح؟ مجھے کم کھانا اور کم سونا ہے. کم کھانا ہے اور کم سونا ہے. اچھا، اس کم سونے کو اندر کیا کرنا ہے؟ یعنی جو مجھے نیند ہے اس کو کم کرنا ہے اور اس کو مجھے اب عبادت میں گزارنا ہے. یعنی مجھے اپنے نفس کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے. مجھے پروگرام کر رہا ہے رب تعالیٰ کا سسٹم کہ میں یہ ٹرینڈ ہو جاؤں کہ میں کم کھانے میں بھی سروائیو کر سکتا ہوں اور کم سونے میں بھی سروائیو کر سکتا ہوں. تو اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو میرا ڈیلی روٹین ہے اس میں روزے کو ایڈجسٹ کروں تو پھر تو آپ اس پوری اسکیم کو ہی نہیں سمجھ رہے. بالکل. وہ اسکیم ہے ری ٹریننگ. ری ٹریننگ یہ ہے کہ میرا صبح سے لے کے شام تک جتنے بھی گھنٹے کا روزہ بن رہا ہے، کیونکہ یہ چاند کے حساب سے چلتا ہے تو یہ 12 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ 18 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں بغیر کھائے پیے اپنی تمام فنکشن کرتا رہوں گا، رکوں گا نہیں. بالکل. اسی طرح جو میری نیند ہے جس کے اوپر میں نے سوچ رکھا ہے کہ مجھے 8 سے 10 گھنٹے ہر حال میں سونا ہے، یہاں یہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ 4 سے 6 گھنٹے سونے کے بعد بھی آپ سروائیو کرو گے، پرووائڈیڈ کہ آپ کرو گے کیا. آپ اپنے آپ کو اس قیام اللیل میں، اپنے آپ کو اس عبادت میں آپ کیسے مشغول کرو گے اور پھر آپ یہ دیکھو گے کہ آپ کیسے 4 اور 6 گھنٹے کے لیے اندر بھی آپ سروائیو کر سکتے ہو صحت مند رہ کے. تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے میکسیمم اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے کہ میں کم نیند میں زیادہ عبادت کیسے کروں گا. اس سے میری ٹائم مینجمنٹ ہوگی. یہ وقت کے حساب سے نہیں ہوگی. میں نے جب سحری کے بعد مجھے اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. مجھے ظہر کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر میرے پاس عشاء کے بعد قیام اللیل جس میں تراویح بھی ہوتی ہیں، نوافل ہوتے ہیں، اس کے بعد مجھے تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے اور پھر فجر سے تھوڑی دیر پہلے پھر مجھے دوبارہ اٹھنا ہے تاکہ میں پھر اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کروں اور پھر میں اپنی عبادات جو ہے وہ کروں اور فجر کے بعد پھر میرا سلسلہ شروع ہو. تو یہ وہ سسٹم ہے جس کے اندر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے روزمرہ کے کام میں بھی تخفیف نہیں کروں گا اور پلس اپنے ٹائم کے اندر سے میں عبادت میں ٹائم ایڈ کروں گا تاکہ میں اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈال کے ٹرین کر سکوں. یہ ٹائم مینجمنٹ ہوگی اور ٹائم ملے گا نا، کیونکہ ہم 1 گھنٹہ لگاتے ہیں لنچ بریک میں. اب تو لنچ بریک نہیں ہے. بالکل صحیح ہے نا، روزے میں تو کوئی لنچ بریک نہیں ہے نا. ٹائم تو ہے. بالکل ٹائم تو ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا یار کیونکہ رات کو جاگنا ہے، تراویح پڑھنی ہے تو دن بھر سوتے رہتے ہیں، تو وہ تو پرپز ہی ختم ہو گیا. بالکل. وہ سارا پرپز جو آپ کو ٹرین کرنا تھا وہ آپ نے کیا کیا، صرف اپنے اسکیجول چینج کر لیا کہ یار میں 12 گھنٹے رات کو سونے کے بجائے میں دن کے 12 گھنٹے سو رہا ہوں. تو میں تو پھر روزے کا جو مقصد تھا ٹرین کرنے کا وہ تو فوت ہو گیا.